آتی ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی وہی باتیں ہوں گی کہ کھانا کھاتے وقت بالکل خاموش رہیں۔ کیا ہم نے پڑھا سنا ہے؟ پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے ہم نے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو آج یہ بتا دوں، آپ کو ہو سکتا ہے اعتراض بھی ہوگا، آپ کسی اور سے جا کے پوچھیں گے بھی، لیکن اس کا میں حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور مجوس کی مشابہت ہے کہ جو انسان کھانا کھاتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے سلف کے، صحابہ کے، اکابرین کے واقعات بیان ہونے چاہیے، اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے تاکہ کھانا کھایا بھی جا سکے اور اچھی اچھی باتیں بھی سنی جا سکے اور کہی جا سکے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ہو یا دعوت میں ہو، اچھی باتیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ سالن کے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو سالن میں سرکہ تھا، ہے نا، تو اب کھا بھی رہے ہیں اور سرکہ کے فوائد بھی بیان کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں اور سرکہ کے فوائد بھی بیان کر رہے ہیں۔ جو بھی کھاتے تھے تو کدو ہے، جیسا مثال کے طور پر لوکی، کدو بھی کھاتے تھے اور اس کے فوائد کو بھی بیان کرتے تھے۔ سرکہ کھایا اور ان کے فوائد کو بیان کیا، ماشاءاللہ یہ بہت لذیذ ہے، یہ ہے، اس سے یہ فوائد ہیں، یہ صرف فائدے ہوتے ہیں۔ تو کھاتے ہوئے اچھی اچھی باتیں کرنا، فوائد کو بیان کرنا یا سلف صالحین کے واقعات کو بیان کرنا، یہ اچھی چیز ہے اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔